حسد ایک انتہائی مہلک بیماری ہے۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب حسد کا؟ حسد کا مطلب ہے جل جانا، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کے پریشان ہو جانا بھی اس کے پاس کی نعمت کیوں ہے، اور اپنے اندر ہی جلتے رہنا، کڑتے رہنا کہ یہ نعمت جو ہے اس سے چھین جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ اچھا، حاسد کو یہ مطلوب نہیں ہوتا کہ جو اس کے پاس نعمت ہے وہ مجھے مل جائے، بلکہ صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، کم از کم اس سے ضرور چھین جائے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر حسد کی بیماری بہت زیادہ عام ہے۔ حالانکہ حسد جو ہے یہ معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو اور اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے۔ اور حسد کرنے والا شخص اتنا برا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ حسد کرنے والا کسی کا تو کچھ بگاڑے یا نہ بگاڑ سکے، لیکن اپنے آپ ضرور بگاڑ لیتا ہے، اندر ہی جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، ہر وقت غصہ اس کا جو ہے نا مقدر بن جاتا ہے، ہر وقت پریشان رہنا، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر یہ کڑتے رہنا، جلتے رہنا، اپنے آپ کو جلاتے رہنا، یہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے جس سے انسان اندر ہی جل جل کے جو ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ اور حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ حابیل اور قابیل کا آپ قصہ پڑھیں قرآن مجید میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، تو اس قصے کے اندر آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اس قتل کی وجہ جو لکھی مفسرین مورخین نے وہ حسد ہے۔ اور اسی طرح حسد اتنی بری بیماری ہے کہ نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ اپنے بھائی کو اٹھاتے ہیں، کنویں کے اندر پھینکتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، اس سارے کے پیچھے تھا کیا؟ وہ حسد ان کا۔ اب حسد نے نبی کے بیٹوں سے اتنی بڑی غلطی کروائی کہ اپنے سگے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک کے وہ آ گئے۔ آج بھی حسد جو ہے نا یہ ہمارے اندر عداوتیں پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے معاشرے کو۔ یہ حسد ایسی آگ ہے، میں کہتا ہوں، جو اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے اور سلگتی رہتی ہے اور معاشرے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ اور حسد انسان کو حق اختیار کرنے سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے۔ یہود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد، حسد من عند انفسہم، جو دلوں کے اندر حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے وہ حق قبول نہیں کر سکے۔ حسد نے ان کو حق قبول کرنے سے روک دیا۔ تو اس لیے حسد سے بچ کے رہنا چاہیے۔